فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، آقا فرماتے ہیں جس نے میری زیارت کی، میرے گنبد کی، میرے روضے کی زیارت کی، گویا اس نے میری زیارت کی، اور جس نے میری زیارت کی اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے، اللہ اسے مفت کی مغفرت کر دیتا ہے۔ میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، حج کا مہینہ بالکل قریب ہے، لوگ جانے کو تیار ہیں۔ جیسے ذی-القعدہ کا مہینہ لگے گا، یہاں سے جہازیں جانا شروع ہو جائیں گی۔ زیارت حرمین شریفین، جن کے دلوں میں عشق رسول ہے، محبت رسول ہے، اور جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت دے رکھا ہے، ثروت دے رکھا ہے، سرمایہ دار ہیں، وہ حج کے لیے جا رہے ہیں، وہ روانہ ہو رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں نے آیت کریمہ پیش کی، اللہ ارشاد فرماتا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ رب کا فرمان ہو رہا ہے کہ اللہ کے لیے حج کرو، اس کے گھر کا طواف کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے گھر کا طواف کرو، حج کرو، اور وہ حج کرے جو صاحب استطاعت ہو، جو دولت مند ہو، جو پیسے والا ہو، جو سرمایہ دار ہو، اس پر حج فرض ہوتا ہے۔ اگر ہمارے پاس اتنی دولت ہے کہ ہم حج کو جا کر واپس ہو جائیں، اور ہمارے گھر کے لیے اتنے سامان مہیا ہوں کہ جب تک ہم واپس نہ ہو یہاں کوئی تکلیف نہ ہوگی، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں ایسے شخص پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب اسے چاہیے کہ وہ حج کے لیے نکل جائے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی حج کے لیے جاتا ہے اور طواف کرتا ہے اور مقام ابراہیم کو دیکھتا ہے، حجر اسود کو چومتا ہے، حضور کہتے ہیں جب کوئی حجر اسود کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، حجر اسود کے سامنے اپنے ہاتھ کے اشارے سے چومتا ہے، یا کسی کا نصیب ہے کہ وہ حجر اسود کے قریب چلا جائے، اپنے لب سے چوم لے، یہ اس کا نصیب ہے کہ وہاں تک پہنچ جائے، پیر کے باہر کے اشارے سے بھی کوئی اگر اسے چوم لے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے سارے گناہ کو دھو دیتا ہے، اور وہ حجر اسود اس کے گناہ کو کھینچ لیتا ہے، حجر اسود اس کے گناہ کو کھینچ لیتا ہے، اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ میرے دوستوں، آپ حجر اسود کو ایک پتھر نہ سمجھیں، حجر اسود یہ کوئی دنیا کا پتھر نہیں۔